الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. درود پڑھ دیجئے محمد والا. ناراض نہ ہوئیے گا، ایک چھوٹی سی بات اور آپ کی خدمت میں ہم بیان کر کے پھر اپنے اصلی بیان کی طرف آئیں گے. یہ ساری روشنی ہمارے چہرے کی طرف آ رہی ہے اس دھوپ میں اور اس گرمی کی ماحول کے اندر، اور جتنی ہوا ہے وہ ہمارے جو سامنے سامعین موجود ہے اور ہمارے جو برادران موجود ہیں اور بزرگان موجود ہیں ان کی طرف جا رہی ہے. میں درخواست کروں گا ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے، خدا آپ کو انشاءاللہ حوض کوثر سے سیراب فرمائے. پروردگار انشاءاللہ قیامت میں سبھی کے سر پر مولا غازی عباس کے علم کا سایہ رکھے. مل کے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. عزیزان اکرام قدر، چونکہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کا میں تھوڑا سا ساتھ چاہوں گا. دیکھیں یہ آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوئی ہے کہ انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارے مولا. یہ انما کا لفظ آیا ہے قرآن کریم کے اندر. اننا اور انما میں فرق ہے. اننا کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً تمہارے یہ مولا ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی مولا ہو سکتے ہیں. لیکن جب انما کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف تمہارے مولا یہی ہیں. جس طریقے سے قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ انما الہکم واحد، صرف تمہارا اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا اس میں شامل نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر بیان یہ ہوا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، صرف اور صرف خدا کا ارادہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے رجس کو دور کر دیں. تو جو آیت کے اندر شامل ہیں ان کے بارے میں تو بات کی جا رہی ہے، لیکن جو آیت میں شامل نہیں ہیں ان کو شامل کرنے کا حق نہیں ہے. وہ باہر ہیں، وہ خارج ہیں. اب اس آیت کی طرف توجہ کیجئے گا. ارشاد ہوتا ہے، اور یہ آیت اتنی پیاری آیت ہے، اس کا نشان ہمارے نوجوانوں کو آسانی سے یاد ہو جائے گا. سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 اور 5 یعنی 55 اور 5 ہی کا ذکر ہے. انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارے مولا اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا مولا صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. توجہ رکھیے گا. اب تک جو یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہمیں قرآن سے بھی دلیل دے، تو میں آج انہیں قرآن سے دلیل دینے کی کوشش کر رہا ہوں. قرآن کے مطابق تو مولا صرف اللہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں کوئی فتویٰ تھوڑی سنا رہا ہوں، میں کوئی روایت تھوڑی پیش کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے صرف اور صرف تمہارا مولا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے کہ علی کا نام نہیں لیا، اور خدا کی عادت ہی نہیں ہے کہ علی کا نام لے کر آئے. کیوں؟ جان بوجھ کر علی کا نام نہیں لیا. اگر خدا علی کا نام لے لیتا تو نہ جانے کتنے علی بن جاتے. کتنے ایسے ہوتے کہ میرے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے، میرے بھائی کا ذکر ہو رہا ہے، میرا چچا زاد ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. کہا نہیں، کسی کے بھائی کا ذکر نہیں ہے، نبی کے بھائی کا ذکر.
کسی کے چچا زاد کا ذکر نہیں ہے، نبی کے چچا زاد کا ذکر ہے۔ کسی کے بیٹے کا ذکر نہیں ہے، ابو طالب کے بیٹے کا ذکر۔ وہ ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو چھٹی سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، کسی نے سوچا کہ اگر ہم بھی ایسی نماز پڑھیں کہ نماز میں زکوٰۃ دے دیں تو شاید ہمارے لیے بھی آیت اتر آئے گی۔ چھٹے سرکار امام صادق یہ بیان فرماتے ہیں، کسی شخص نے سائل کو کھڑا کیا، نماز کو قائم کیا، اور کتنی مرتبہ یہ کام کیا؟ 40 مرتبہ اس نے انجام دینے کی کوشش کی کہ سائل آتا تھا، وہ زکوٰۃ دیتا تھا، 40 مرتبہ اس نے مشتری دے دی، لیکن ایک آیت بھی نہیں ہوتی، ایک آیت بھی نہیں ہوتی۔ اس کے ذہن میں سوال تو پیدا ہوا ہوگا، بھئی میں نے بھی تو وہی کام کیا ہے جو علی نے کیا، کہ فرق کیا ہے؟ کیوں خدا علی کے لیے آیت اتارتا ہے، میرے لیے آیت نہیں اتارتا؟ کہ ہم تمہیں فرق بتاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں فرق کو بیان کیا کہ علی کی نماز اور تمہاری نماز میں فرق ہے۔ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، حیدر کی ہمسری میں یا حیدر کی دشمنی میں، حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ، کیونکہ خدا نماز وہ قبول کرتا ہے جو اللہ کی خاطر ہو۔ وہ نماز علی کی برادری کے لیے پڑھی جائے، اس میں قربت اللہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے علی کی نماز وہ ہے کہ جس نماز کی گواہی خدا نے قرآن میں دی ہے، اور علی کی زکوٰۃ بھی وہ ہے، علی کا صدقہ وہ ہے جس کے بارے میں پورا سورہ تحر نازل ہو گیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے جو یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتا تھا۔ تو آپ اگر نماز پڑھیں تو آیت نازل ہوتی ہے، زکوٰۃ دیں تو آیت نازل ہوتی ہے میرے ساتھ ساتھ؟ یہ آیت آپ کی سنی بھی؟ اب آگے کا مرحلہ دیکھیے، قرآن آگے کہہ رہا ہے اب جو ان تین کو ماننے والا، جی ہم بھی تین کو مانتے ہیں لیکن وہ تین ان کا ذکر قرآن نے کیا۔ دنیا کے بنائے ہوئے تین کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے تین کو مانتے ہیں۔ قرآن آگے کہہ رہا ہے آیت نمبر 56 کے اندر، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اب جس نے بھی محبت کی اور اپنا مولا بنایا اللہ کو بھی، اس کے رسول کو بھی، اور انہی مومنین کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو جو ایسی محبت رکھنے والے ہیں، ان تین کو ماننے والے ہیں، تو یہی اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہوگا۔ آج دیکھیے گا یہی ہے، جیسے ایسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے، علی والے ہیں جو کامیاب ہو رہے ہیں، اور دنیا حیران ہے کہ ان کا جو آغاز ہوا تھا کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، آپ پورا لشکر ساتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی نے جسموں پر آ کر حکومت نہیں کی تھی، علی نے دلوں میں آ کر حکومت کی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک اور نقطہ میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ مولا کائنات کے بارے میں بہت ساری آیتیں اتری ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور جملہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صرف علی وہ نہیں ہے کہ جن کی شان میں آیتیں اتری، جو علی کا ماننے والا ہے اس کے لیے بھی قرآن ہے۔ علی تو پھر علی ہیں، جو علی کا چاہنے والا، علی کا ماننے والا ہے، اس کی شان میں قرآن کا بیان کی ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں میں اپنی کتاب کا حوالہ پیش نہیں کر رہا، شواہد و تنزیل میں علامہ حسقانی نے یہ جملہ لکھا ہے، اور 900 سال پہلے کے عالم دین کو چھوٹے چھوٹے عالم دین حاکم کہا جاتا تھا، حاکم حسقانی نے اس آیت کے ذیل میں جملہ لکھا ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، علی کو مانتا ہے، وہ ہے کون؟ خود وہ لکھ رہے ہیں، یعنی شیعۃ اللہ، شیعۃ محمد و شیعۃ علی بن ابی طالب۔ اس آیت سے مراد اللہ کے شیعہ،
اس آیت سے مراد محمد مصطفیٰ کے شیعہ اور اس آیت سے مراد علی بن ابی طالب کے شیعہ. تو علی کے شیعوں کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. جی قرآن سے قریب ہو جائیے. یہ قرآن ہمارے آپ کے بارے میں نازل ہوا ہے. قرآن یا علی کے لیے نازل ہوا ہے یا اولاد علی کے لیے یا علی کے چاہنے والوں کے لیے. قرآن سے اپنے آپ کو قریب کر لیجئے. ایک ہمارے دوست تھے, وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے انہوں نے حفظ قرآن کا مدرسہ شروع کیا. جیسے انہوں نے حفظ قرآن کا مدرسہ شروع کیا, جو اپنے تھے وہ ان کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگے. کہہ رہا کہ انہوں نے حفظ قرآن کا مدرسہ شروع کر دیا. میں نے کہا ان کی نظروں کو صحیح کرنے کے لیے اور اعتدال میں لانے کے لیے آپ ایک کام کیجیے. آپ اپنے مدرسے میں چاروں طرف وہ آیتیں لگا دیجیے جو علی کی شان میں ہوتی ہے. ان کی غلط فہمی خود بخود دور ہو جائے گی. یہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کسی اور کے لیے نہیں عزیزوں, قرآن تو آپ کے لیے ہے, قرآن تو علی والوں کے لیے ہے, قرآن تو مولانا متقیان کی شان بیان کر رہا ہے. اور اتنی خوشی محسوس ہوئی جب ہم حیدرآباد گئے قدم گئے مولانا متقیان پر. انشاءاللہ پروردگار قدم گاہ کی بھی زیارت نصیب فرمائے اور نجف اشرف کی زیارت سے مشرف فرمائے. جب وہاں پر ہم گئے مولا کے قدم کی ہم نے زیارت کی, اور زیارت کرنے کے بعد جب ہم نیچے اترے ہیں تو جو وہاں پر صحن اور ہال موجود تھا وہاں پر ہم نے یہی دیکھا ہر جگہ پر آیت لگی ہوئی ہے. کس کی شان میں؟ پنجتن پاک کی شان. ہمارے پاس کیا آیتوں کی کمی ہے؟ ابن عباس نے کہا تھا نزلت فی علی ابن ابی طالب اکثر من 300 آیت. علی وہ واحد انسان ہے کہ جن کی شان میں اللہ نے 300 سے زیادہ آیتیں نازل کی. اور ان 300 آیتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی. یہی عالم اہل سنت حاکم عسقلانی شواہد التنزیل کے اندر ان آیتوں کو لکھتے ہیں. کتنی آیتیں عالم اہل سنت نے جمع کی ہیں؟ اہل سنت عالم نہیں ہے. کتنی آیتیں جمع کی؟ باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر انہوں نے ان آیتوں کو جمع کیا. تو ایک ایک آیت انہوں نے لکھی. کتنی آیتیں لکھی؟ اپنی کتاب کے اندر انہوں نے 209 آیتیں لکھی ہیں کہ علی کی شان میں حاضر ہے. اور اگر میں اس کا خلاصہ آپ کو بیان کروں تو خلاصہ یہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد والا. ہے میرے ساتھ ساتھ سننا چاہیں گے وہ آیتیں جو مولا کائنات میں شامل نازل ہوئی ہیں. آیتیں تو بہت ساری ہیں, میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. جو روز اور شب ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم, میرے نبی نے فرمایا ہے یہ آیت کس کے لیے اتری ہے؟ یہ آیت علی کے لیے اتری ہے. علی ہی صراط مستقیم. پروردگار ہمیں اس راستے پر ثابت قدم فرما, اور جو اس راستے پر موجود نہیں پروردگار اسے علی کا راستہ دکھا. تو میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں, صراط مستقیم ہے علی. اس کتاب میں خود انہوں نے آیتیں جمع کی ہیں, خود اپنی کتابوں سے روایتیں جمع کی ہیں. میں اسی کتاب سے پیش کر رہا ہوں. اس کتاب کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ خدا نے فرمایا ہے صراط مستقیم ہے علی, امام مبین ہے علی, نبع عظیم ہے علی, راسخون فی العلم ہے علی. میری مجبوری اور وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک آیت اور روح کے آپ کے باتیں بیان کروں. راسخون فی العلم ہے علی, صالح المؤمنین ہے علی, عروۃ الوثقی ہے علی, حبل اللہ ہے علی, حزب اللہ ہے علی, علی رابعین میں ہے, علی مباہلہ کے میدان میں صادقین میں ہے, علی آدم سے پہلے عالین میں ہے, علی شاکرین میں ہے, علی ساجرین میں ہے, علی ساجرین میں ہے. علی ہی تھے جو آیہ نجوہ میں صدقہ دینے والے تھے. علی ہی نے چاروں مقامات میں صدقہ دیا ہے, دن میں بھی رات میں بھی, دکھا کر بھی چھپا کر بھی. آیہ نازل جسے آیہ انفاق کہتے ہیں. علی کے لیے آیہ غدیر اتری, علی کے لیے آیہ سائل سائل میں عذاب باقی اتری, علی کے لیے آیہ تبشیر اتری, علی کے لیے آیت مباہلہ اتری, علی کے لیے آیت بیعایت اتری,
علی کے لیے آیا موجود ہوئی. ہمیں کون کون سی آیت ذکر کرو؟ علی کے لیے پورا سورج جہل اترا، پورا سورج رحمان اترا، اور مولا علی کے گھرانے کے لیے سورج کوثر بھی اتری. کیا کہنے، قرآن تیرے پاروں میں علی، مومن کے ناروں میں علی. نعرہ قرآن تیرے پاروں میں علی، مومن کے ناروں میں علی. تو قبر کے باہر چھوڑ کر دیتی، قبر کے اندر علی. علی ابن ابی طالب کے ذکر تو قرآن نے بیان کیا ہے، اس سے ہمیں قرآن سے دور نہیں جاتا ہے. وہ اور ہوتے ہیں جو قرآن کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہ اور ہوتے ہیں جو قرآن کو نیزوں سے بلند کرتے ہیں. آج توجہ فرمائے. اور وہ اور ہوتے ہیں جو نیزے پر چڑھ بھی جائے تب کہ قرآن سے جدا نہیں ہوتے. حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر جو رٹ رٹ کر حافظ بن جانے والے وہ اور ہیں، جو قرآن کے محافظ ہیں وہ اور ہیں. حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہ مل سکی. اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے. اس لیے ہمیں قرآن سے دور نہیں جانا ہے. قرآن ہی نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے. اور ایک اور بات میں لے کر آ رہا ہوں، قرآن نے صرف اہل بیت کے فضائل نہیں پڑھے بلکہ جو اہل ریب ہیں، اہل ریب ان کے رضائل بھی پڑھے. یا میں لفظوں کو تبدیل کر دوں، قرآن تولا بھی سکھاتا ہے، تورا بھی سکھاتا ہے. کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود قرآن بول رہا ہے. صرف قرآن کے پاس آ جائیے. ہم ٹیلی ویژن پر تھے ایک مرتبہ، بہت مشہور ہوسٹ اور پنجابی کے ہوسٹ، انہوں نے ہم سے کہا کہ ماشاءاللہ اب تو آپ کو موقع مل گیا ہے، ٹیلی ویژن پر آتے ہیں اور شیعت کو پروموٹ کر رہے ہیں، شیعت کا تعارف کروا رہے ہیں، تو ماشاءاللہ اب آپ کی ریپرزنٹیشن اچھی ہو گئی. میں نے کہا ماشاءاللہ خدا کی طرف سے توفیق تو ملی ہے، لیکن یہ کتنے مزے کی بات ہے جو آج تک ہمیں کافر کافر کہتے تھے وہی کافر کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کہتے تھے ان کا قرآن الگ ہے، یہ کہتے ہیں یہ حدیث کو نہیں مانتے، یہ رسول کو نہیں مانتے، صحابیوں کو نہیں مانتے، یہ ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے. آج انہی کے برابر بیٹھے ثابت نہیں کر پا رہے. اور ہم قرآن سنا رہے ہیں، ہم حدیث رسول سنا رہے ہیں، ہم اصحاب خیر رسول اکرم کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ سے آپ کو موقع مل گیا، آپ تو کھل کر بیان کرتے ہیں ہر چیز. میں نے کہا میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، میں آن ایئر کے آتا ہوں تو قرآن جیسی کتاب کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو میں آن ایئر پڑھ بھی نہیں سکتا. انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کو سب مانتے ہیں، قرآن کو آپ نہیں پڑھ سکتے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ابھی میں قرآن کی قاعدہ آپ کو دکھاتا ہوں، جا کر دیکھیے گا ہمارے پاس جوان. سورہ نمبر 66، وہ آیت نمبر 55 تھی، سورہ نمبر 66. اب وہ پنجتن تھے. 66 سورہ نمبر سورہ تحریم آیت نمبر 4. ویسے تو پورا سورہ پڑھنے قابل ہے لیکن آیت نمبر 4 یہ پیش کیوں کے سامنے. میں نے کہا اس کو پڑھیے اور صرف رٹ کر نہیں پڑھیے گا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا. جب سمجھ کر پڑھے گا تو سمجھ آئے گا کس بات ہو رہی. قرآن کا میں سے وہ حصہ پیش کر رہا ہوں. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. قرآن کہہ رہا ہے اے رسول آپ کو دو خواتین بہت پریشان کرتی ہیں. میں پوری امانت داری صاحب کی خدمت میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں. عربی زبان میں اگر عورت ایک ہو تو الگ لفظ ہے، اگر عورتیں دو ہو تو الگ لفظ ہے، عورتیں تین یا تین سے زیادہ ہو تو الگ لفظ ہے. قرآن نے نہ وہ لفظ استعمال کیا نہ یہ لفظ استعمال کیا، کہا دو عورتیں ہیں.
کمال ہو گیا. 2 عورتیں ہیں جو رسول آپ کو پریشان کرتی ہیں. کون سی 2 عورتیں ہیں؟ قرآن نے اس کی بھی وضاحت کی ہے، لیکن اگر وضاحت نہ بھی ہوئی ہو تو آگے جا کر قرآن کہتا ہے ان 2 عورتوں کی مثال نوح کی زوجہ کی طرح ہے، لوط کی زوجہ کی طرح. پتہ چل گیا رشتہ داریاں کیا تھی. پھر قرآن نے عجیب انداز اختیار کیا، اگر یہ دونوں مل کر آپ کو پریشان بھی کریں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، آپ پریشان نہ ہوئیے گا، اللہ آپ کا مددگار ہے. بات یہاں پر ختم ہو جانا چاہیے تھی، بھائی اللہ ہی مدد کرے گا، رسول اللہ کی اس سے بڑی اور مدد کون کر سکتا ہے؟ رسول سے بڑا تو کسی کا مقام نہیں ہے. توجہ رکھیے گا، میں تو کہہ رہا ہوں قرآن پڑھتے جائیے، شیعہ عقیدہ ثابت کرتے جائیے. پوری قرآن کی کتاب شیعہ عقیدہ کی کتاب. قرآن اس آیت کے اندر یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ آپ کا مددگار ہے اور اللہ کافی ہے. وہ جو اللہ کافی ہے کہنے والے ہیں وہ جواب اسی آیت نے دیا ہے. اللہ بھی آپ کا مددگار ہے، جبرائیل بھی مددگار ہے، صالح المؤمنین یعنی امیر المؤمنین بھی مددگار. جب نبی کے مددگار صالح المؤمنین امیر المؤمنین ہو تو نبی کی امت کے مددگار علی بن ابی طالب نہیں ہوں گے. یہ قرآن کا ذکر جا رہا ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کہ یا اللہ مدد کہنا غلط ہے. نہیں، یا اللہ مدد کہنا بالکل ٹھیک ہے، اللہ ہی کی طرف سے مدد ہے. اور اللہ ہی نے جبرائیل کو مددگار بنایا، جیسے جبرائیل کو بنایا ہے ایسے علی کو بنایا. لیکن جبرائیل کا ذکر کریں تو کسی کو پریشانی نہیں ہوگی، علی کا ذکر کریں تو پریشانی ہوگی. مجھے نہیں معلوم کہ وجہ کیا ہے، لیکن شاید میں اشارہ دے رہا ہوں، شاید وجہ یہ ہو جبرائیل کے بارے میں رسول نے نہیں فرمایا کہ جبرائیل کی محبت مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے. جبرائیل پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، جبرائیل کی محبت ہر ایک ہے، لیکن تیری محبت صرف مومن کرے گا تو صرف دشمنی صرف منافق. اس لیے علی کا نام آتا ہے تو کچھ لوگ چڑھ جاتے ہیں. علی کا نام تو قرآن میں بھرا ہوا، ایک حصہ علی کے فضائل اور علی کے اولاد کے فضائل پر ہے، دوسرا حصہ علی کے دشمنوں کے رضائل کے. تو یہ 2 خواتین ایسی تھیں کہ جو آگے رسول اللہ کو پریشان کرتی تھی. جب میں نے یہ آیت ان کے سامنے رکھی انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آیت کا ترجمہ آپ نہیں پڑھ دیجیے گا. میں نے کہا مجھے پتا ہے، لیکن آپ کو بتانا تھا کہ قرآن میں بہت سی چیزیں موجود ہیں اور ہیں اگر نہیں پڑھ سکتے. اور اگر کسی کو ابھی بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہو کہ بھائی یہ کون سی 2 خواتین تھیں تو میں صحیح بخاری کا حوالہ کرتا ہوں. جی جا کر دیکھیے گا، آج سرچ کرنا بہت آسان ہو گیا. چیٹ جی پی ٹی موجود ہے، جیمنائی موجود ہے، گوگل پر سرچ کیجیے گا، آسانی سے آپ کو روایت مل جائے گی. سورہ تحریم کی آیت اس کے بارے میں آئی ہے. جناب ابن عباس کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرے دل کے اندر یہ ارمان تھا کہ میں اس کی زبانی یہ سنوں کہ جو جانتا ہے ان کو کہ کس کے بارے میں آیت اتری. میں نے بہت انتظار کیا خلیفہ کا کہ خلیفہ ایک دن اچھے موڈ میں ہو تو میں اسے سوال کروں یہ آیت کس کے بارے میں اتری ہے، کون سی 2 خواتین کا ذکر کیا گیا. کہتے ہیں کہ جب حج کے موقع پر تھے میں نے دیکھا ان کا موڈ ذرا خوشگوار ہے تو سوال کر لیتے ہیں. میں نے سوال کیا سورہ تحریم کی وہ 2 آیتیں کس کے بارے میں، 2 خواتین کون تھیں ان کے بارے میں آیت اتری ہے. تو کہنے لگے ایک میری بیٹی ایک میرے دوست کی بیٹی. اور نام موجود ہے. میں نے اتنا ہی بیان کیا جتنا سننے کا حوصلہ ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ویسی بات کرو جتنی وہ عقل برداشت کر سکے. جا کر دیکھیے گا قرآن صحیح ترین روایتوں کے اندر موجود ہے. قرآن نے دشمنان اہل بیت کے اوپر بھرپور تباہ کیا. قرآن کے اندر دونوں چیزیں ملیں گی، اس لیے ہمیں قرآن سے دور نہیں جانا. قرآن سے جتنا قریب ہوں گے اتنا علی سے قریب ہوں گے. اور میں تو درخواست کرتا ہوں کہ ہماری جو مجلسیں ہیں اس کا آغاز بھی قرآن کریم سے کیجئے. کیا ہمارے پاس آیتیں کم موجود ہیں، ہر مجلس کا آغاز کیجئے علی اور اولاد علی کے ذکر کے ذریعے. ایک مرتبہ ہم 21 رمضان کو ٹرانسمیشن میں پہنچے، تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز عام طور پر تلاوت قرآن کریم سے ہوتا ہے. تو انہوں نے 21 رمضان کی مناسبت سے جو مفتی صاحب پہلے سے آئے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ
آج ہم سورہ دہر پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ سورہ دہر مولا علی اور ان کے خانوادے کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ مفتی صاحب کہنے لگے نہیں اس میں اختلاف ہے، یہ ایک اختلافی بات ہے، اس کو آپ اس طرح سے مولا علی کی طرف نہ پھیریے۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد جب آئے، قرآن مجید کی تلاوت ہو چکی تھی، آف ایئر جو پروڈیوسر صاحب تھے وہ میرے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ کیا سورہ دہر کی آیتوں کے بارے میں آپ کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیتیں کسی اور کے بارے میں نازل ہوئی؟ میں نے کہا اختلاف کس میں پایا جاتا ہے؟ کہہ رہے انہی آیتوں کے اندر۔ میں نے کہا یہ کس نے آپ سے کہا کہ اختلاف پایا جاتا ہے؟ تو مفتی صاحب کہہ رہے تھے بڑا اختلاف اس طرح موجود ہے۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب یہ تو بہت ستم ہو گیا، مجھے آپ اپنے ہی مسلک کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی روایت بتا دیجیے کہ یہ سورہ علی کے علاوہ کسی اور سے لفظ ہے۔ اور کمال تو یہ ہو گیا ہے سورہ کے اندر کہ یہ سورہ صرف علی کے لیے نہیں ہے، علی کے بچے حسن و حسین کے لیے، اور صرف ان ننھے شہزادوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جو اس گھر کی کنیز بھی ہے، اس نے بھی اپنی روٹیاں اپنے آقاؤں کے مطابق یتیم مسکین اور اسیر کو دے دی۔ تو پھر یہ صرف آیت خدا کی طرف سے اہل بیت پہ نازل نہیں ہوئی ہے، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے اس نے بھی ہوئی۔ کیا مقام ہے آپ کا؟ خدا قرآن میں آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے کہ جو اہل بیت کا جتنا بڑا چاہنے والا ہو جاتا ہے ہم اس کا ذکر قرآن میں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کوئلہ سیاہ ہوتا ہے، کوئلے کا رنگ سیاہ ہے، کالا، لیکن جب اسی کوئلے کو آگ کے قریب کر دیا جائے کوئلہ اپنا رنگ چھوڑ دیتا ہے، آگ کا رنگ لے لیتا ہے۔ جو جتنا آگ سے قریب ہوتا جاتا ہے اپنا رنگ چھوڑتا جاتا ہے، اس کا رنگ لیتا جاتا ہے۔ بس یہی معاملہ ہے۔ لگ رہا تھک گئے، تھکے تو نہیں؟ جو جتنا اہل بیت سے قریب ہوتا جائے گا اہل بیت کا رنگ اس میں چڑھتا جائے گا۔ اور کیا کہنے اہل بیت کے چاہنے والوں کے، علی نے انہیں لمحہ بہ لمحہ یاد کیا ہے۔ اے میثم تمار دشمن ہمارا سلام، اے عمار یاسر دشمن ہمارا سلام، اے اویس مدنی دشمن ہمارا سلام، اے مالک اشرف دشمن ہمارا سلام۔ جناب مالک اشرف کے بارے میں عجیب جملہ میرے مولا نے شاہ فرمایا کان لی مثل ما کنت لرسول اللہ، جیسے میں علی نبی کے لیے تھا ویسے مالک اشرف میرے لیے تھے۔ غیر معصوم مالک اشرف، لیکن اگر اہل بیت سے قریب ہو جائے اہل بیت کہتے ہیں یہ میرے لیے ایسا ہے جیسا میں رسول۔ سبحان اللہ۔ اور میثم تمار کا کیا گیا؟ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ فراز دار سے میثم یہ بیاں دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زباں دیتے ہیں، اور صفے بناؤ محبوں کے دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ بہت ہی بلند مقام ہے ہستیوں کا کہ جو مولا متقیان سے وابستہ ہو گئے، اور جو مولا متقیان سے وابستہ ہو گئے جب ان کا مقام اتنا بلند ہے تو خود علی کا مقام اتنا بلند ہے۔ کیا کہتے ہیں علی ابن ابی طالب؟ اہل بیت نے مولا متقیان کے مقام کو بطور خاص محفوظ کیا۔ میں کچھ جملے کرنا چاہوں گا، ہمارے یہاں اس گوشے کو ذرا کم بیان کیا جاتا ہے۔ حجر ابن عدی مولا متقیان کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔
اور مولا حسن کو یہ کہہ کر سلام کیا السلام علیکم یا امیر المؤمنین، اے مومنین کے امیر، آپ پر میرا سلام۔ جیسے ہی لفظ امیر المؤمنین امام حسن نے سنا، کہا اے حضور یہ لفظ میرے لیے نہیں، یہ صرف میرے بابا کے لیے۔ کہا علی تھے جو امیر المؤمنین تھے، ہمیں بھی نبی نے امیر المؤمنین کا لقب نہیں دیا ہے، یہی فرق ہے ہم اور دوسروں۔ ہم امیر المؤمنین کہتے ہیں تو صرف علی کو، چاہے علی کے بچے بھی ہو، اس لائق ہونے کے باوجود بھی منع فرماتے نہیں، صرف علی امیر المؤمنین ہے۔ اور وہ بھی وہ ایسا ہے جو ہر قسم نامس آج کے زمانے کے بھی مفتی کو امیر المؤمنین بنا۔ حب علی رحمت اللہ، ذکر علی عبادت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، بغض علی لعنت اللہ۔ اکمل کامل مکمل ایمان ابو طالب، نعرہ ماشاءاللہ، مل کر ایک ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دے دیجئے گا۔ یا علی، خدا سلامت رکھے۔ اہل بیت نے مقام حفظ کیا ہے امیر المومنین کا، علی جیسا کوئی نہیں۔ وہ جملہ جو ہم سنتے رہتے ہیں حدیث کا، جو ہمارے بھائی بھی پڑھتے رہتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، واقعی یہ بہت بڑا مقام ہے۔ رسول نے فرمایا یہ میرے جو شہزادے حسن و حسین یہ جنتی نہیں ہے، وہ اور ہوتے ہیں کہ جن کو جنتی ہونے کی بھی سند نہیں ملتی، اور یہ وہ ہیں کہ جن کو جنتی ہونے کی نہیں، جنتیوں کے سردار ہونے کی سند۔ لیکن یہ جو روایت سنائی جاتی ہے بہت تکرار کے ساتھ سنائی جاتی ہے، یہ اصل میں پوری روایت ہے، آدھی سناتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آدھی کے بعد علی کا ذکر ہے، علی کا ذکر ہر کوئی کر نہیں سکتا۔ نبی نے فرمایا تھا، صحیح ترمذی کے اندر بھی روایت موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی روایت موجود ہے، نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور جو ان دونوں کے بابا جان ہیں وہ تو ان دونوں سے بھی افضل ہے۔ اہل بیت سے اچھا مقام امیر المومنین کو بچا کر رکھا ہے، علی جیسا اور کوئی نہیں۔ ایک صحابی امام حسین کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، کہنے لگا اے مولا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، امام حسین سے کہہ رہا ہے میں آپ سے بڑی یقین رکھتا ہوں، بہت دعائیں بھی دی، مولا کے قریب آیا، محبت کا اظہار کیا، مولا نے اسے رخ پھیر کر جواب بھی نہیں دیا۔ کسی نے کہا آقا یہ آپ کا دوست، آپ کا محب آیا ہے آپ کے پاس، آپ سے اتنا لگاؤ رکھتا ہے، آپ کو اتنی دعائیں دے رہا ہے، آپ نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، میرے باپ سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو ہمارے بابا کا مقام کتنا بلند ہے، مولا حسین فرماتے ہیں ان ابی خیر منی ومن امی، میرے بابا علی ہوئے تھے اس سے بھی افضل تھے، اور میری مادر گرامی سے بھی افضل تھے۔ وہ مقام ہے علی ابن ابی طالب، کوئی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس مقام کو گرانے کے لیے کیسی کیسی کوششیں کی گئی۔ نام علی رکھنے پر پابند، جس کا نام علی ہوتا ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، تاریخ حقیقت ہے۔ کسی بچے کو پکڑا گیا، پتہ چلا کہ اس کا نام علی تھا، پکڑا گیا، حکومت کی کارندے آئے اس کو مارنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے۔ باپ نے دیکھا کہ حکومت کی کارندوں نے میرے بچے کو پکڑ لیا ہے، میں کیا کروں؟ مدد کے لیے خیالات ذہن میں آئے، مولا میری مدد کیجیے، اے خدا میری مدد کر، یہاں میرا بچہ مارا جا رہا ہے، صرف اس شخص نے کہا کہ اس کا نام علی ہے۔ آیا کائنوں سے آ کر بڑی التماس کی میرے بچے کو چھوڑ دے، میرے بچے کو چھوڑ دے، کہہ رہے تیرے بچے کا نام علی ہے، ہم نے منع کیا تھا نام علی نہیں رکھا جائے۔ تو اچانک ذہن میں خیال آیا، ہو سکتا مولا نے ڈالا ہو، ذہن میں خیال آیا، کہنے لگا نہیں نہیں میرے بچے کا نام علی نہیں ہے، اولا ہے۔ علی جس طرح سے لکھا جاتا ہے، زبر آ جائے تو علی بنتا ہے، پیش آ جائے تو اولا ہوتا ہے، اب میں نے اولا رکھا۔
اور پھر حکومتی کارکنوں نے چھوڑا، کہا کہ ہمیں پتا ہے نام اس کا کیا ہے، لیکن تو نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ نام اولا تھا، اب خبردار میری زبان سے اس کا نام علی نہ سنے، اگر علی سنا تو اس کو مار ڈالیں گے۔ اس بات پر چھوڑ دیا گیا کہ علی نام نہیں، اولا نام، جس کا نام علی ہوتا تھا چن چن کے مارا جاتا تھا۔ زیاد علی کے بارے میں ملتا ہے کہ ہاتھ پیر کاٹ دیتا تھا، زندان میں ڈال دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا سید سجاد جب دربار میں پہنچے فرمایا انا علی بن حسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ تو کہا حسین کی بیٹی علی کو تو ہم نے کربلا میں مار دیا تھا، تو کون ہے؟ کہا کہ ہاں وہ میرا بھائی تھا، علی اکبر تھا، وہ کربلا میں مار دیا گیا، میں بھی علی بن حسین ہوں۔ تو ظالم نے کہا تیرے باپ حسین کو علی نام دے رہا ہو تو نام نہیں آتا تھا؟ کہ میرے باپ فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم اگر خدا نے مجھے 100 بیٹے بھی دیے سب کا نام علی ہوگا۔ ایسے اہل بیت نے نام علی کو زندہ رکھا، بڑی قربانیاں دی ہیں امام حسن امام حسین، باقی ائمہ اسلام نے نام علی پر سر چھوڑ جاتے تھے۔ علی آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ آج بھی جب نجف اشرف جاتے ہیں وہاں زیارت کا پہلا جملہ یہ ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ انت اول مظلوم۔ اے علی آپ اللہ کے ولی ہیں، ولیوں میں سب سے بڑے ولی ہیں، لیکن آپ مظلوموں میں سب سے پہلے مظلوم ہیں، آپ سے بڑا ولی مظلوم۔ صحیح بخاری کا جملہ یہ ہے مولا کائنات جب محشر میں تشریف لائیں گے تو پروردگار کو مخاطب ہو جائیں گے، اے پروردگار انا اول من یجسو بین ید الرحمن للخصومت یوم القیامہ، میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو خدا سے شکایت کروں گا مجھ پر کتنا ظلم کھایا گیا۔ بس عزیزوں میں آپ کو کربلا سے قریب کر گیا ہوں۔ کربلا میں اگر مارے گئے ہیں تو کون مارے گئے ہیں؟ یا علی کے بیٹے ہیں یا علی کی بیٹیاں؟ اے مولا آپ بھی شہید، آپ کی زوجہ بھی شہید، سارے بیٹے بھی شہید، ساری بیٹیاں بھی شہید، علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں۔ عزیزانو ایک مرتبہ مدینہ کے اندر ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ مولا سے کہنے لگا یا امیر المومنین مجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ تجھ پر کیا ظلم ہوا ہے؟ کچھ اس کی بات سنی اور بات سننے کے بعد فرمایا اب پتہ ہے مجھ پر کتنا ظلم ہوا ہے؟ فرمانے لگے جتنے دنیا میں ریت کے ذرات ہیں ان ذرات سے زیادہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، اتنا ظلم علی پر ہوا ہے۔ اللہ تصور کر سکتے ہیں ممبروں سے 100 سال تک 70,000 ممبروں سے علی کو نعوذ باللہ لعنت کیا جاتا ہے۔ آج ہر جگہ علی علی ہو رہا ہے اور یہ انشاءاللہ کاروان بڑھتا رہے گا، اس کاروان میں مزید اضافہ ہوگا۔ 70,000 ممبروں سے ممبر پر آنے والا کون ہوتا ہے؟ میں تھوڑا سبق دوں گا آپ کو۔ ممبر پر آنے والا کوئی ڈکیت نہیں ہوتا جو ممبر پر آ جائے، ممبر پر آنے والا کوئی زانی نہیں ہوتا، کوئی قاتل نہیں ہوتا، کوئی ظالم نہیں ہوتا۔ ممبر پر آنے والا وہ ہوتا ہے جس کا حلیہ کم از کم عالم دین والا ہو۔ ان مولویوں نے ممبر پر آ کر علی پر سب کو شکر کیا۔ جب مولویوں کی یہ کیفیت ہے تو پھر ڈکیتوں کی کیا حالت ہے؟ پھر قاتلوں کی زانیوں کی حالت کیا ہوگی؟ یہ معتبر افراد یہ ممبر پر آتے تھے اور ایک شخص ممبر پر آیا، علی پر سب کو شکر کرنا بھول گیا، ممبر سے نیچے اترا۔ جیسے نیچے اترا لوگوں نے کہا اس ممبر کو دھویا جائے۔ تو کیوں دھویا جائے؟ کہا اس نے ممبر پر آ کر علی پر سب کو شکر نہیں کیا، اس کافر کی وجہ سے ممبر نجس ہو گیا، سپہر پاک کیا جائے۔ علی پر اتنا سب کو شکر کیا گیا۔ بس عزیزانو ہم اسی لیے مجلس سے رہتے ہیں، ہم اسی لیے علی علی کرتے ہیں۔ علی پر بڑا ستم ڈھایا گیا ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں علی کون ہے، علی کی اولاد کون ہے، علی ابن حسین کون ہے۔ آئیے میرے ساتھ کربلا کا سفر کیجئے۔ جب کربلا سے اسیروں کو لایا گیا، یہ بیوی ایسی تھی جنہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی تھی، زندگی میں کبھی ایسی کیفیت نہیں دیکھی تھی۔ میں نے تحقیق کی ہے، بس چند جملوں کے اندر میں باتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ میں نے تحقیق کی ہے ہر بی بی کربلا کے ستم کو دیکھنے کے بعد کتنی دیر سے جا رہی ہے۔ بی بی زینب کبریٰ
صرف 1.5 سال زندہ رہی، اس دنیا سے چل بسی۔ شہزادی ام کلثوم صرف 4 مہینے، شہزادی فضلہ صرف 1 سال، شہزادی سکینہ بعض روایت کے مطابق 40 دن، بعض روایت کے مطابق 1 سال 40 دن، جناب ام رباح 1 سال۔ ساری بیبیاں جو کربلا کا سفر دیکھ رہے تھے کوئی 1 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کبھی گھر کے اندر جوان کا لاشا آتا ہے، بوڑھا باپ برداشت نہیں کر پاتا، بوڑھی ماں برداشت نہیں کر پاتی، کچھ دنوں کے بعد خبر ملتی ہے باپ بھی مر گیا، ماں بھی مر گئی۔ جب آؤ سا جوان دیکھتے ہیں تو بابا برداشت نہیں کر سکتے، یہ شبیہ ہے رسول۔ اس کو دیکھنے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے زینب الکبریٰ زندہ رہے، کیسے ہو سکتا ہے شہزادی ام کلثوم زندہ رہے؟ بس عزادارو جملہ سنیے گا، بیبیاں تو غم برداشت نہ کر سکی، کچھ بھی دنوں کے اندر اس دنیا سے چل بسی۔ اگر کسی نے غموں کے پہاڑ کو برداشت کیا ہے تو اسے سجاد کہتے ہیں۔ سجاد میں 35 سال گریہ کیا ہوں، اور گریہ کیسے ہوتا تھا؟ اس طرح کی مجلسیں اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ پھر سید سجاد ہوتے کیسے تھے؟ کبھی دسترخوان پر بیٹھ کے پانی کو دیکھتے تو روتے تھے، کبھی بازار سے گزرتے تھے قصاب جانور کو ذبح کرتا تھا روتے تھے۔ کسی مدینے میں ایک شخص کو دیکھا کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، میرا کوئی جاننے والا نہیں۔ سجاد اس نے پہلی بار کہا کہ میرا کوئی جاننے والا نہیں، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب بتا دے، اگر تیری یہاں پر موت آ جائے تو مدینے والے تجھے آ کر دفنا دیں گے، تجھے آ کر غسل دے دیں گے؟ کہتے کیوں نہیں دیں گے، سب کے سب مسلمان ہیں۔ ایک مرتبہ سجدہ لے کر بڑا کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے رسول کے نماز دشمن میرا سلام، اے علی بطول کے بیٹے دشمن میرا سلام۔ یہاں ایک آپ سے مسلمان بھی مرتا ہے تو مسلمان آگے مسلمان دیتے جاتے ہیں، تو علیوں سے حیرہ کرنے ہونے کے باوجود مسلمانوں کے درمیان مارا گیا، کسی نے تجھے غسل سے بچا دیا، کسی نے تجھے صبح میں راحت نہ کیا، 3 دن تک میرا جنازہ جلدی۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پانے والے ہمارے قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوئے ہمارے دل کے سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما۔ ان آنسوں کے صدقے میں ہم سب کو کربلا معلیٰ کی بار بار جاتا نصیب فرما۔ تمام مقامات مقدسات سے بالخصوص شام کی بڑی شہزادی چھوٹی شہزادی کی ذات نصیب فرما۔ والدے والے جو فرشت افران والے مومنین ان تمام کی جائے شریع حاجات کو پورا فرما۔ والدے والے بانیان مجلس حاضرین مجلس کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق مادی اور رزق معنوی میں اضافہ فرما۔ والدے والے ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفا یابی نصیب فرما، بے اولاد مومن کو اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور اہل بیت کے پیغام کو منتشر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن اور اہل بیت کے حقیقی وارث اور جانشین حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال انصار عاشقین محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔